ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ہمارے تحفظات کو جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی سنی ان کو دور کرے گا، اور ہم نے وہاں پر بھی بات کی کہ یہاں پر باہر بڑے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، اور ہم نے ان کو یہی بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے ہونے نہیں دیں گے، جس طرح قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، اور ہم نے وہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا پہ شاید جو ہے وہ پابندی الیکشن میں لگائی جائے، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور جو ہے مخالفت کرے گی۔ سوشل میڈیا آج بہت امپورٹنٹ ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت ملک میں ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو سوشل میڈیا آپ لوگ ہماری جو میڈیا ہے، ہماری جو سوشل میڈیا ہے، وہ ہمارا ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے، اور اگر آپ اس کو بھی پابندی لگائیں گے تو یہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ یہ ذریعہ جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ہوں، لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بھی ہم نے کہا غور کرے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور ہمیں پوری تیاری میں 8 فروری کے الیکشن میں ہم یہ نہیں چاہتے اگر ایک جماعت تیار نہیں ہے اور نیب جو ہے وہ ایک دھڑا دھڑ جو ہے ایک زمانہ تھا، اور ہم نے ہمیشہ کہا نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک زمانہ تھا، کچھ دن تھے، کچھ مہینے یا سال پہلے یہی نیب دھڑا دھڑ میاں نواز شریف کے اوپر کیس بنا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ اس سے زیادہ اس ملک میں جو ہے نا تباہی کسی نے نہیں کی۔ آج وہی نیب ہے، کہتے ہیں اس سے پاک صاف اور زمزم سے دھلا ہوا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے، قوم کو یہ بتایا جائے کہ نیب پہلے والی غلط تھی یا آج والی غلط ہے۔ اگر پہلے والی غلط تھی تو ان کو کیا سزا ہوئی ہے؟ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ انہوں نے تنخواہیں لی ہیں، کروڑوں روپے، میں کہوں گا اربوں تو نہیں کہ کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں اور مہارات ملی ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ کھیلا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے۔ جیسے آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ اپنی تنخواہیں بھی واپس کریں، آپ اپنی مہارات بھی واپس کریں، تو نیب نے اگر غلط کام کیا ماضی میں تو ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں غلط کام کیا ہے، آپ اپنی ساری مہارات و تنخواہیں بھی واپس کریں، یا اگر آج غلط ہو رہا ہے تو ہمیں عدالتیں بتائیں، عدلیہ بتائیں کہ ہم کس پہ اعتماد کریں، اس نیب پہ اعتماد کریں۔ نیب ایک ادارہ ہے، شخصیات کا نام نہیں ہے کہ وہ غلط تھے یا آج غلط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ قوم بڑے اضطراب کا شکار ہے کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹی وی کھولتے اور دھڑا دھڑ سزائیں مل رہی تھیں، اب بول رہے ہیں کہ جی وہ سزائیں جو ہے وہ معاف ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اگر کسی کا سوال ہے تو ہم جواب دیں۔ صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی، 70 کے بعد ہمیں بتا دیں کہ کبھی یہاں پہ قومی اتحاد بنتے ہیں، کبھی IEI بنتی ہیں، کبھی رات کو کہا جاتا ہے کہ میں 2/3 میجارٹی چاہیے، میں بغیر بساتیوں کی حکومت بنانے چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی قریب میں کوئی آپ کو نظر اس طرح کی مثال آتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، صاف شفاف الیکشن کی، جو مطالبہ آج دن ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی تو کو آپ چھوڑیں، تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، اور تاریخ لکھنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو عدالت ہے، اس وقت کی جو الیکشن کمیشن ہے، اس وقت کے ادارے ہیں، وہ تاریخ دیکھیں، اگر آپ بات کریں 70s کی اور تاریخ لکھی گئی تو آج بھی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آج اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے، آپ کے پاس اس وقت جو ٹول ہے سوشل میڈیا کا، نوجوانوں کا، آج وہ نوجوان آپ کا جو ہے وہ لاڈلے پن کو اور سلیکشن کو قبول نہیں کرتی۔ آپ الیکشن کرا لیں گے لیکن وہ حکومت، اگر خدا نخواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ حکومت یا وہ پارلیمنٹ عوام تسلیم نہیں کرے گی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس جماعت کو بھی ہو۔ اگر ہمیں عوام کہتے پیپلز پارٹی حکومت کرے، ہم حکومت کرنے کو تیار ہیں۔ اگر عوام کہتے پیپلز پارٹی کو ہم اعتماد نہیں کرتے، اپوزیشن میں بیٹھے، ہم کئی دفعہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور کسی کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یا لاڈلا پن کے ذریعے نہیں لانا چاہیے۔ پہلے ہم نے ایک سلیکٹر کو بھگتا ہے، ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، اس نے ملک کی تباہی کی ہے، اور آج اگر آپ ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں پھر ایک اور سلیکشن اور لاڈلے پن لیں، لیکن ہم اس ملک میں تباہی اور بربادی نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا سپریم کورٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ایک کمپین جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس کے والد صاحب سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم سنجیدہ کیوں لیں، اور دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے بہت ساری مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہ